مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی۔ اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے آپ میں بہت مگن تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو دیکھا تو اس سے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا ہاں ہے، عبید بن عمیر۔ یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے بیوی کہنے لگی تو دے مجھے اجازت، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہ پھسلتا کیسے ہے؟ خاوند مسکرا کر کہنے لگا میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت ملی تو گھر سے نکلی اور مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہو۔ مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو نظر ہٹا نہیں پائیں گے، لیکن جب اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کیوں ایسا کام کرتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے کہ وہ شرما گئی اور گھر واپس آ گئی۔ شوہر نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں؟ عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتا کہ ہاں تو وہ خاوند کے ساتھ گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلے پر عبادت کرتی۔ اس کا خاوند سوچتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ شکار کرنے آئے تھے، شکار ہو کر چلے، تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا۔ اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کا یہ حال تھا، بلکہ بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ 3 قسم کے مرد کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے۔ نمبر 1، جو دکھاوا کرے اور خود کو ہی سب سے عقل مند سمجھے۔ نمبر 2، جو بیوی کو ہر بات پر ڈانٹے، اس کی بے عزتی کرے اور اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ نمبر 3، جو بات بات پر تانا دینے کا عادی ہو۔ بیوی جو کھانا بنائے اس میں نقص نکالے۔